ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو۔ ہم رزق میں اضافے کے لیے عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں آپ کو حدیث سے ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا اور ہم سب کو بتلایا۔ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ایک عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے، اس کا رزق بڑھے، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اور والدین نہیں ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ دو باتیں ہوئیں کہ والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ والدین کے سامنے ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے؟ تو میرے عزیزوں، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 اور 24، اس میں اللہ نے ہمیں 4 نصیحتیں کری ہیں۔ پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور پھر کہہ رہا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، اطاعت کرو۔ تو ایک تو یہ مطلق اللہ نے کہہ دیا والدین کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے 4 ہمیں نصیحت کری۔ پہلی نصیحت کیا کری؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کے سامنے اف بھی مت کرو اور ان کو جھڑکو بھی مت۔ دوسری نصیحت اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کے سامنے نہایت نرمی اور ادب سے جو ہے بات کرو، ادب سے ان کے سامنے پیش ہو۔ تیسری نصیحت وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ والدین کے سامنے انتہائی عاجزی، شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ مفسرین نے لکھا ایسے پیش آؤ جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بالکل جو ہے اس کا سخت گیر آقا ہوتا ہے اور وہ غلام ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ایسے والدین کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ قرآن کی تیسری نصیحت ہے۔ اچھا، چوتھی نصیحت قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم والدین کے لیے دعا کریں۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، جیسے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا انہوں نے میرے ساتھ رحم والا معاملہ کیا۔ باپ نے پیمپر بدلے، ماں نے پیمپر بدلے، کتنا والدین نے کیا۔ اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری ہر چیز کا خیال کرا، ایسے ہی اللہ آپ میرے والدین پر رحم فرمائیے۔ تو یہ قرآن کی 4 نصیحتیں، کیا آپ ان 4 نصیحتوں پر عمل کر رہے ہو کہ نہیں؟ خود ہم اب گریبان میں جھانکیں، کیا ہماری زبان ایسی تو نہیں ہے کہ والدین کے سینہ جو ہے کرچی کرچی ہو چکا ہو؟ میرے سامنے واللہ درجنوں میرے سامنے ایسی ویڈیوز موجود ہیں اولڈ ہوم کی کہ والدین اپنی اولاد کو بددعا دے رہے ہیں کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، باہر ملکوں میں، لیکن انہوں نے مجھے ایک لاوارث کی طرح چھوڑ دیا، میری فیکٹری اپنے نام کروا لی، گھر اپنے نام کروا لیا، اور مجھے جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ والدین بددعا دے رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ کتنے ایسے انٹرویوز میرے پاس موجود ہیں، کس وقت ملا تو میں وہ سارے شارٹ آپ کے سامنے چلاؤں گا کہ ان والدین کے جو اولڈ ہوم میں موجود ہیں، جو ڈیفینس کے بنگلوں کے مالک تھے، آج اولاد نے ان کو، بیوی کے چکر میں اولاد نے ان کو روڈ پہ پھینک دیا یا اولڈ ہوم میں ڈال دیا، اور مہینے کا وہاں پہ خرچہ دے رہے ہیں 25-30 ہزار 50,000 روپے، اور والدین کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹیاں، میرے بیٹے کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آتا، مجھے تھا کہ میری بیٹی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے گی، لیکن آج 2 سال ہو چکے ہیں میری بیٹی بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ تو کوشش کریں بھائی، اگر آپ چاہتے ہو نا آپ کی اولاد آپ کو اولڈ ہوم میں بھیجے، تو آپ اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں بھیجو۔ اللہ کی قسم آپ کا بھی بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزرے گا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آخر میں ایک نصیحت کرتا ہوں، کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ قرآن کے 4 احکامات جو ہے پوری دنیا میں پھیلیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن والدین کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ ایک بندہ بھی والدین کی اطاعت گزار بن گیا تو اس کو جتنا ثواب ملے گا وہ سارا ثواب آپ کے بھی کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔